الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گزشتہ کل سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کا شان نزول مختصراً عرض کیا گیا اور ان دونوں سورتوں کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، اس جادو کو توڑنے کے لیے ان دونوں سورتوں کو نازل فرمایا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، میں بہت گھٹن محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کہ قید کر کے مجھے رکھ دیا گیا ہو، اور کوئی کام حضور نے نہیں کیا ہے لیکن حضور کو لگتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے تک آپ کے اوپر جادو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگی کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگی، دعا مانگی، 3 مرتبہ امی عائشہ نے فرمایا ہے۔ مطلب کیا؟ بہت زیادہ حضور نے دعا مانگی اس جادو کے اثر سے بچنے کے لیے اور اس کے ختم ہونے کے لیے بہت دعا مانگی اور سو گئے۔ ایک دن تو رات میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ سر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور پیروں کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ خواب میں سر کے پاس جو آدمی ہے وہ پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو پیروں کے پاس جو بیٹھا ہے وہ بولتا ہے کہ ان کو جادو ہو گیا ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو تنگ اور بند محسوس کر رہے ہیں۔ سر کے پاس جو بیٹھا ہے وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پیروں کے پاس جو بیٹھا تھا وہ کون؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ دونوں آپس میں ڈسکس کر کے حضور کو سمجھا رہے ہیں خواب میں کہ حضور کو کیا ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ تو حضرت میکائیل نے جواب دیا کہ جادو کرنے والا ایک یہودی ہے، لبید ابن عاصم اس کا نام ہے۔ کیسے کیا جادو؟ تو روایات میں آتا ہے، اسی حدیث کی تشریح میں، تفصیل میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لبید ابن عاصم مسلمان بن کر کے آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایسے بہت لوگ تھے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حلیہ، مسلمانوں کا لباس، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے کافر تھے، یہودی تھے۔ ان کا مقصد کیا؟ مسجد میں کیا ہو رہا ہے معلوم کرنا اور اپنے بڑے بڑے گرو گھنٹال کے پاس جا کر کے سنانا، یا مسجد میں اگر مال تقسیم ہو رہا ہو اس کو حاصل کرنا، یہ سب بہت سارے مقاصد تھے۔ تو لبید ابن عاصم منافق تھا، یہودی تھا، حضور کی مسجد میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک اور یہودی لڑکا تھا،
جو حضور کی خدمت میں جاتا تھا، حضور کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، تو لبید ابن عاصم نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تم حضور کے پاس جاؤ، وہ جس کنگھی سے اپنے بال سیدھا کرتے ہیں اس کنگھی کے کچھ دانت توڑ کر کے لاؤ، یا ٹوٹ کر کے پڑے ہوئے ہوں، حضور نے استعمال کیا ہو تو اس کنگھی کے دانت توڑ کر کے لاؤ۔ اب آدمی سر میں کنگھا کرے گا، اس کے ساتھ میں کچھ بال بھی لگیں گے، تو لبید ابن عاصم نے کہا کہ حضور کے سر کے بال بھی لے کر کے آؤ۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا، جیسا یہودی نے بتایا لبید ابن عاصم نے ویسا ہی اس نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے اپنے بال سنوارا کرتے تھے اس کے ٹوٹے ہوئے چند دانت لے لیا اور سر کے بال بھی اٹھا کر لے جا کر اس یہودی کو دے دیا۔ اس لڑکے کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، وہ یہودی لے کر گیا بالوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا موم بتی سے پتلا بنایا، موم لے کر کے حضور جیسا ایک پتلا بنا کر کے اس میں 11 سوئی چبایا، اور یہ جتنے حضور کے سر کے بال تھے ان بالوں کو لیا اور تیر چلانے کی جو رسی ہوتی ہے اس رسی میں 11 گرہ لگایا، ان 11 گرہ میں ہر ایک گرہ میں ایک ایک بال رکھا، اور اس آدمی کی بیٹیاں تھیں، ان سے کہا کہ تم اس پر منتر پڑھ کے پھونک مارو۔ وہ کچھ منتر انتر جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان بچیوں نے خوب منتر پڑھ کے بالوں کے اوپر دم کیا اور گرہ لگائے، پھر وہ اس پتلے میں لپیٹا، باندھا، اور کھجور کا جو کور ہوتا ہے، جب کھجور کے درخت میں کھجور لگنے کا وقت آتا ہے تو اس میں پھول نکل کر کے آتا ہے بڑا سا، وہ اندر سے خالی کر لیں گے تو وہ ایک پیکیج کی طرح ہو جائے گا، کور کی طرح ہو جائے گا، اس کے اندر یہ سب چیزیں رکھ کر کے لپیٹ کر باندھ کر مدینہ منورہ کے کنارے ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر لے جا کر پتھر کے نیچے چھپا کر کے رکھ دیا۔ جادو جو ہے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، شیطان کو خوش کرنے والے الفاظ جو کہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے الفاظ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ شیطان اور جنات وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اس یہودی نے اس طریقے سے جادو کیا جس کی وجہ سے حضور کے جسم میں درد ہوتا تھا اور گٹھن محسوس کیا کرتے تھے، اور کوئی کام کیا نہیں لیکن لگتا تھا کہ میں نے وہ کام کیا ہے۔ بس اتنا اثر ہوا جادو کا۔ حضور کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی، جو قرآن حضور کے پاس آیا کرتا تھا، اور نماز پڑھنا، کھانا پینا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر کے ان کو ہدایت کی طرف بلانا، اس میں جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی ہے، جو غیب کی باتیں بیان کرنے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو کام تھے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی، کیونکہ پیغمبر ہے نا، پیغمبر والے کاموں میں کوئی بھی اس طرح کی بندش نہیں لگا سکتا ہے جادو کے ذریعے۔
جادو کے ذریعے ظاہری جسم کو اور دل و دماغ کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے، باقی ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال خواب میں یہ سب دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہ دونوں صورتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ قل اعوذ برب الفلق، 5 آیتیں ہیں اس میں۔ اگلی صورت قل اعوذ برب الناس، 6 آیتیں ہیں اس میں، ٹوٹل 11 آیتیں۔ 11 گرہ اس نے لگایا تھا تو 11 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی دونوں صورتوں میں ملا کر، اور فرمایا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گرہ نکالتے جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ نے مجھے خواب میں دکھا دیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کس نے کرایا، کیسے کیا ہے، کس جگہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لیے، حضور کے بھائی ہیں نا، وہ چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لیے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ میں لیے، اور گئے، جا کر کے اس کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں میں پتھر ہٹایا تو اس کے نیچے یہ سب رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کو نکال دیا، من شر ما خلق، دوسرا گرہ نکال دیا، ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ نکالتے جاتے تھے، اور جو پتلا تھا اس میں سوئی تھی وہ سب کے سب ہٹا دیے۔ جادو کا توڑ یہی ہے، جس نے جادو کرایا ہے، جو سسٹم اس نے کیا ہے، وہ سب ڈیوائڈ کر دو، ختم۔ ایک آدمی میرے پاس آئے، کافی دنوں پہلے کی بات ہے، کئی سال کے بعد گھر میں چونا لگانے کا وقت آیا، پینٹنگ۔ اب گھر کا سامان ادھر ادھر کر کے گھر میں چونا لگانے لگے تو گھر میں جو گواچی ہے اس میں اندر جو ہے ایک پیپر کے اندر کچھ وہ ریک آتا ہے نا، تگڑ، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے اور رسیاں وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا باندھ کر کے رکھا ہے۔ وہ صاحب لے کر کے آ گئے، حضرت ہمارے گھر میں یہ ملا ہے، کیا کرنا؟ میں نے دیکھا، پورا پڑھا، اس میں بولا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ڈیوائڈ کر دو، ایک کو ایسٹ میں ایک کو ویسٹ میں، ادھر ادھر ڈال دو زمین میں، کچھ نہیں ہونے والا۔ الحمدللہ انہوں نے ایسا ہی کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، لوگ دشمنی میں کیا کرتے ہیں، ہمارے بات نہیں مانتے ہیں، کیا کریں گے، اس کے سر کے بال لے جائیں گے، وہ جو کپڑا پہنتا ہے اس کا کپڑا کاٹ کر کے لے جائیں گے، اس کے جسم کے ناخن کٹے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو شریعت کا حکم ہے، سر کے بال کاٹو تو کیا کرو، دفن کر دیا کرو، داڑھی سے بال جھڑے تو کیا کرو، دفن کر دیا کرو، ناخن کاٹو تو کیا کرو، دفن کر دیا کرو۔ عورت کو ناپاکی کا کپڑا آتا ہے، نکلتا ہے، اس کو بھی لے جا کر کے دفن کیا کرو، کیونکہ جادو کرنے والے جس انسان پر جادو کرنا چاہتے ہیں اس کے جسم سے نکلی ہوئی چیز پر جادو کرتے ہیں، وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ وہ جو چیز استعمال کرتا ہے اس کے جسم سے لگا ہوا ہو اس پر جادو کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ ویسے ہر کو کہاں تو ڈر جیں گے، اماں کیا کیا کی ہویا تھا، حضرت کیا کی بولتے ہیں، وہ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ صبح شام 3 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار،
یہ روزانہ فجر کے بعد 3 بار اور مغرب کے بعد 3 بار، یا رات میں سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیں اور ہاتھ میں پھونک مار کر جسم میں دم کر لیں، کوئی جادو آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جادو ہوا نہیں ہوا معلوم کرنے کے لیے حضور نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے اوپر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، یہ چیز مجھ سے ختم فرما، یہ کیا ہے مجھے اطلاع فرما۔ دعا ہے۔ جادو ختم ہونے میں سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا نہیں حضرت، تالاب میں جا کو 11 بار ڈوب کو نکلنا، تالاب میں جا کو 11 بار ڈوب کر نکلنا، 17 تالاباں کا پانی لے لے گا کو نہا لینا، 7 قسم کے جھاڑ کے پھول توڑ کر لا کر فلاں فلاں کام کرنا۔ ارے بھائی وہ سب کرنے والے کام نہیں ہے، کرنے والا کام کیا ہے؟ دعا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورتیں، اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر کے کریں گے یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہاں اس طرح کی چیزوں کو پڑھتے ہوئے کچھ اور بھی ساتھ میں ایکسٹرا کر لیا، جائز حد تک کچھ پانی وغیرہ پر دم کر لیا، نہا لیا، چلتا ہے، لیکن اصل کرنے والا کام یہ ہے۔ اصل کرنے والا کام کوئی نہیں کرتے۔ کیا بھئی نماز کو کیوں نہیں آتے؟ نہیں حضرت کون کی منجے کیا کی کردہ لیں، کون کی کیا کی کیے ہیں، تو نماز اور زیادہ پڑھنا، اور زیادہ مسجد میں وقت گزارنا، تمہارا جادو ختم ہو جائے گا۔ پولیس اسٹیشن میں چورا آتی کیا بھئی؟ نہیں آتے۔ اللہ کے گھر میں شیطان نہیں آتا، جنات نہیں آتا، ڈرتا ہے۔ جو سرکش جنات ہے وہ ڈرتا ہے، نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں کو مسجد میں زیادہ آنا اور اللہ سے دعا مانگنا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے نا کس نے کیا ہے یہ کام؟ حضور نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، لبید ابن عاصم ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا، عرض کیا حضرت آپ صحابہ کو بتا دیجئے کہ کس نے آپ کے اوپر جادو کیا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، صحابہ کے سامنے میں اس کا نام نہیں لوں گا، اگر میں نے لے لیا پیسا کر ڈال دی صحابہ، اگر میں نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا کہ میرے اوپر جادو کرنے والا فلاں ہے، لبید ابن عاصم ہے، صحابہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ نہیں، اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے، بس میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ حضور کی زندگی میں وہ لبید ابن عاصم مسجد نبوی میں آتا جاتا رہا، ایک بار بھی حضور نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم نے مجھ پر جادو کیوں کرایا ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ حضور کو معلوم ہوا، کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا وحی کے ذریعے کہ تمہارے اوپر جادو کرنے والا فلاں ہے۔ اس قدر 100% پکی بات پیغمبر ہیں، ان کو معلوم ہونے کے باوجود اس آدمی کو ایک بار بھی بلا کر نہیں کہا کہ بھائی تو نے میرے اوپر جادو کیوں کیا، پوچھا بھی نہیں۔ یہ سکھایا ہے حضور نے۔ ہمیں کیا کرتی ہیں، 4-5 لسٹ نامہ لے لگ جاتی، نامہ لے کر جاتے ہیں اور جا کر اس کے پاس پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی اچھا داڑھی والا ہوتا، ٹوپی والا ہوتا، دیکھنے میں ایک نماز بھی پڑھتا نہیں، دل کی نماز پڑھ لے تو بس ہے۔ اس کے پاس لسٹ لے جا کر کے دیتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے گھر میں کیا کی ہو گیا ہے، ہم نہ یہی دیکھو لسٹ، سب سے پہلے آپ کو ہماری ساس کا نام ہے، اس کے بعد میں آپ کو نڑند کا نام ہے، اس کے بعد میں انہیں سامنے گھر والی بھائی کو ہے کالی، اس کا نام ہے۔ اس طرح پورا لسٹ لکھ کر کے لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ اب انہیں سامنے والا کیا، وہ کیا بولتے ہیں، ہپنوٹائز کرنے والا،
साइकोलॉजी में मास्टर, उन्हें मास्टर डिग्री करा है साइकोलॉजी में, इसे कान दबाए तो इन्हें दबता कर को। तो उन्हें क्या करता है, पूरा पहले तुम्हारा मसला हल हुआ था, डरो न को, इधर उधर बाता में रखो, पूरा सुनता रहता, क्या क्या उन्हें बकती रहती, भाई को आगो मेरे ऊपर ये कर डाली, वो कर डाली, परसों ने आई थी, कंघी में हाथ डालती थी, कपड़े में घुसी थी, हाँ पूरा इन्हें समझ जाता। वहाँ तक 70% हुआ हजरत का मसला हल हो गया। अब 30% रह गया है, नींबू में मेख चुबा को देना, वो रस्यांकर को देना, वो मामूली काम है, वो पूरा करके दे देता है। और 2000 रुपया, 3000 रुपया, हजरत 5000 होना छड़ाती हमें, फर्स्ट उसका एक हिस्सा ख़त्म हो जाना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हज़ारों रुपया खर्च करके हमारी औरतें, माएँ, बहनें अपने अकायद को ख़राब कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ हुआ था, हुजूर किसके पास गए थे? अल्लाह के पास गए, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह मुझसे ये चीज़ दूर फरमा, दूर करो। अगर किसी से कुछ करवाना भी है, जायज़ हद तक किसी नेक आदमी के पास जाकर कोई तावीज़ ले लो या उससे दम करवा लो, पानी पड़वा लो, बस काफ़ी है। वो नामों की लिस्ट मालूम करना, अब वो हिसाब लगा करके बोलता है, अंदाज़े से बोलता है, इसकी गुफ्तगू के हिसाब से बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जादू कराने वाली फलां है, तुम्हारी नड़न है, मिसाल के तौर पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू किसने किया? बताने वाला कौन है? अल्लाह ताला है ना बताने वाला। बात गलत है या सही है? बिल्कुल सही बात। इसके बावजूद हुजूर ने उस यहूदी को कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ बताने वाला कौन है? नाम चोर हजरत। नाम बताने वाला कौन है? मामूली सा एक इंसान है जो सही से नमाज भी नहीं पढ़ता, वैसे आदमी ने नाम बताया कि तुम्हारे ऊपर जादू कराने वाला फलां है। अब उस औरत के पीछे ये मालूम करने वाला या मालूम करने वाली पड़ जाती है और ज़िंदगी भर उससे बदगुमान होती है। उन्हें घर में आए तो आने देती नहीं। कहीं को वो हज़रत बोले ही नहीं चुने घर को, क्या उसके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे कि इस जादू किसने कराया है, या अल्लाह ने उसको डायरेक्ट बताया है कि किसी पर बदगुमान नहीं होना है। अल्लाह से दुआ मांगो और ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। इखलास के साथ, यकीन के साथ अगर हम इन दोनों सूरतों को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर ख़त्म हो गया। मौत तक भी आपने ज़ाहिर नहीं फरमाया, वफ़ात तक भी आपने लबीद इब्ने आसम का नाम ज़ाहिर नहीं फरमाया, वो तो बाद में नाम ज़ाहिर हुआ। तो बहरहाल ये हुजूर के ऊपर जादू होने का वाक़या है। अब आगे इंशाअल्लाह इन दोनों सूरतों का तर्जमा, माना और उसके अंदर जो अहम बातें हैं वो कल आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह पाक हम सबको हर तरह के जादू से और सहर से, आसेब से, बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।